نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور کرم والا کرم کہ نیک اور پاک لوگوں کی نسبت عطا فرمائی۔ چونکہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے آج 22 جمادی الثانی ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، یعنی اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، آپ نے انتقال فرمایا تھا۔ تو آج کا جو بیان ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خصوصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خصوصیات جو آپ کو حاصل ہیں کسی اور کو حاصل نہیں، ان خصوصیات کے بارے میں آج ذکر ہوگا، انہی کے بارے میں بات ہوگی۔ سب سے پہلی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ دو صحابی ایسے ہیں اگر کوئی بندہ ان کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر کسی صحابی کی صحابیت سے انکار کرتا ہے تو اس پر تو وہ اس کو ہم گمراہ کہیں گے، فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، دال مدل کہیں گے، لیکن اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کافر اس بندے کو کہا جاتا ہے جو قطعی چیز کا انکار کرے۔ قطعی چیز یعنی قرآن مجید سارا کا سارا قطعی ہے، اگر اس کی کوئی ایک آیت مبارکہ کا بھی انکار کرے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صحابیت ہے وہ قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، واقعہ غار ثور کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے تو ان میں سے ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ اذ یقول لصاحبہ، صاحب کا لفظ، صحابی کا لفظ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن میں آیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں، یہ وہ خوش بخت صحابی ہیں کہ جن کا اللہ رب العزت نے نام قرآن میں ذکر کیا ہے۔ کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا، صرف حضرت زید بن حارثہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن میں ذکر آیا ہے، ان کا آپ کا نام ذکر ہوا ہے۔ اب کوئی بندہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا انکار کرتا ہے صحابیت کا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کا بھی نام قرآن میں آیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وجہ کیا تھی ان دونوں کا قرآن میں ذکر آیا ہے، وجہ ہی کمال محبت، ان دونوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، کمال کی محبت تھی دونوں صحابہ میں۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے اس وقت نا آپ کو کسی نے آپ کے قبیلے سے نا اغوا کر لیا، وہاں سے آپ کے قبیلے سے چوری کر لیا۔ اب چوری کرنے کے بعد آپ کو غلام کی حیثیت سے بیچ دیا، آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ بکتے 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 نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مبارک حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں آ گئے۔ جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے، حضور کی ملکیت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آقا علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، آپ کو پالا، آپ کو بڑا کیا، یہاں تک کہ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا دیا اور کہا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا بیٹا ہے۔ عرب کی ایک عادت تھی کہ وہ باہر سے کوئی بچہ لے کے اس کو بیٹا بنا لیتے تھے، اس کو متنبع بولا جاتا ہے، متنبع۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو حالانکہ والد کا نام حارثہ تھا لیکن آپ کو پکارا جاتا تھا زید بن محمد۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ جب یہ بڑے ہوئے تو شادی بھی حضور نے کروائی۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہوئے، شادی کا وقت آیا، آپ نے ایک وفد بھیجا. آپ غلام تھے. ایک وفد بھیجا ایک سردار کے گھر شادی کے لیے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. ان کے گھر جب وفد گیا اور اس وفد نے جا کے بات کی کہ جناب اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ مانگا ہے. اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنا اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، لیکن میں آزاد عورت ہوں اور وہ غلام ہے، اور اصیل کا غلام کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے. انہوں نے تھوڑا اس بات پہ اعتراض کیا. اب اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی. حضور سے محبت کرنے والا تھا. اللہ رب العزت نے اسی وقت آیات مبارکہ نازل فرما دیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول تم میں سے کسی کے معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر نہ کسی مرد کے لیے نہ کسی عورت کے لیے یہ اجازت ہے، کسی کے لیے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو، اس فیصلے کو ٹالیں. ان کے لیے ضروری ہے کہ اس فیصلے پر عمل کریں. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو وفد تھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ کو یہ آیتیں سنائی. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو اسی وقت کہا بالرأس والعین کہ بھائی سر آنکھوں سے مجھے یہ رشتہ قبول ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا گیا. اب کچھ عرصے بعد کوئی معاملات بنے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی. جب طلاق دی تو اس وقت اب اس کے اندر حکمت عملی تھی. اللہ رب العزت نے ایک حکمت رکھی تھی، ایک حکمت والا معاملہ پیش آنا تھا. تو اللہ نے آیات نازل فرما دی، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. اب یہاں پر دیکھو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آگے، فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. اب زید کا اس آیت مبارکہ میں نام آ گیا کہ جب انہوں نے طلاق دی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت کو ان سے پورا کر لیا تو ہم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا. یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. اب اس کے اندر دو باتیں تھیں، دو وجہ تھیں. ایک تو وہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شکوہ کیا تھا کہ میں آزاد عورت ہوں اور غلام سے نکاح کیا جا رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وفادار ہیں حضور، انہوں نے اپنا اختیار حضور کو دیا تھا. تو پھر اللہ رب العزت نے جب انہوں نے حضور کو اپنا اختیار دیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں انعام کیا دیا کہ حضور کی بات پر انہوں نے آمنا کہا تھا. تو پھر اللہ نے ان کو کیا اختیار دیا، کیا اللہ رب العزت نے فضیلت دی کہ جو عرب و عجم کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، اللہ رب العزت نے پھر ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا. ایک تو وہ شکوہ جو تھا وہ پورا ہو گیا. اور دوسری بات، عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جس کو بیٹا بنا لیتے تھے اس کو بیٹی نہیں دیتے تھے. اس کے ساتھ اپنا جس طرح کے سکے بیٹوں والا معاملہ ہے، یعنی اگر کسی کو کہتے تھے نا یہ میرا بیٹا ہے تو اپنی بیٹی کا اس سے نکاح نہیں کرواتے تھے، یعنی اس بات پہ شرم محسوس کرتے تھے. اب ہمارے بھی اس طرح معاشرے میں نا بہت سارے لوگ کسی کی بیٹی لے لیتے ہیں یا بیٹا لے لیتے ہیں تو وہ منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے نسبی رشتے حرام نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے کسی سے کوئی بیٹی لی، اب اس بندے کا ایک بیٹا بھی تھا، تو اب یہ بندہ یہ کہے کہ بھائی ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح جائز ہے، نکاح ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ رسم توڑنی تھی، کیونکہ پہلے جو ہے عرب کے اندر یہ بات تھی کہ جس کو بیٹا بولتے تھے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا تھا، نہیں کرواتے تھے اپنی بیٹی کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو یہ رسم ٹوٹ گئی اور فرمایا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ، تاکہ مومنین پر کوئی حرج نہ رہے، کوئی تکلیف باقی نہ رہے، ان کے اندر ان کے ذہن کلیئر ہو جائیں. تو اس وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا. تو الغرض میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی خصوصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری خصوصیت